اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسی لوٹ سے لگائی ہے، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے مردوں عورتوں کو روزے رکھتے دیکھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھ کر، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صدقات خیرات زکوٰۃ دیتے دیکھ کر، صلہ رحمی کرتے دیکھ کر، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، افطاری کروائی جا رہی ہے، نہ جان نہ پہچان اس کو افطاری، اس کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں، سحری کروائی جا رہی۔ تو اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں اللہ نے فرشتے گلیوں کے سروں پہ کھڑے کر دیے کہ میرے پیارے حبیب کے پیاری امت کو اعلان کر دو کہ بڑھو اس رب کی طرف جو بڑا ہی معاف کرنے والا، بڑے بڑے قصور معاف کرنے والا، بڑی بڑی عطائیں کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں سے بڑے بڑے قصور بھی معاف کروانا چاہتے ہیں، بڑی بڑی عطائیں بھی اللہ کے خزانوں سے ہم لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو بڑی بڑی عطائیں بھی ہم نے لوٹنی ہیں اور انشاءاللہ قصور بھی معاف کروانے ہیں، اور آج ہی کروانے ہیں۔ اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اور ہم نہیں کریں گے تو کون یہ قصور معاف کروائیں گے؟ ہم سب انشاءاللہ آج کی اس محفل میں، جبکہ آج کی اس محفل میں اللہ 5 قسمیں کھا کے اعلان کرتا ہے آج جو مانگو گے دوں گا۔ ہم سب فقیر ہیں بھائی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ارے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے سامنے کیا ہو؟ ہم سب اللہ کے سامنے کیا ہیں بھائی؟ فقیر۔ ہم سب اللہ کے سامنے کیا ہیں بھائی؟ بولو بھائی۔ ہاں، اللہ کو یہ لفظ بڑا پسند ہے۔ ہم آپس میں بادشاہ بھی ہوں گے، وزیر بھی ہوں گے، ہیں جی بڑے خان صاحب، بڑے چودھری صاحب، لیکن اللہ کے سامنے ہم سب کیا ہیں بھائی؟ فقیر۔ آپ نے یہ فقیر کا لفظ کہا، اللہ کی قسم اللہ بڑے خوش ہو، اللہ بڑے خوش ہو۔ اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، تواضع کرنا، جھکنا، یہ بندے کو اونچا کر دیتا ہے، اور اللہ کے سامنے بھی اکڑنا یہ بندے کو شیطان بنا دیتا ہے اور مردود کرا دیتا ہے اور راندہ درکاہ کروا دیتا ہے۔ اس نے اللہ کے سامنے اکڑ گیا تھا خبیث، تو اللہ نے کہا جا فخرج، اب تو دفع ہو جا، میری جنت سے نکل جا۔ تو اس بدبخت نے اس وقت نکلتے ہوئے کہا تھا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے آ کر گمراہ کروں گا، ومن خلفہم پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کروں گا، وعن ایمانہم دائیں سے ان پر حملہ کروں گا، وعن شمائلہم بائیں سے ان پر حملہ کروں گا۔ تو اللہ کی قسم شیطان اپنے اللہ کے سامنے کیے ہوئے عزم مصمم کے مطابق پوری قوت چستی کے ساتھ ہمیں گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑی سی نیت کر کے تھوڑی سی ہمت کریں گے تو اللہ کی قسم ہم شیطان کے مقابلے میں غالب آ جائیں گے، اور اگر سستی کریں گے پھر شیطان غالب آ جائے گا۔ تو ہم سب انشاءاللہ نیت کریں گے، عزم مصمم کریں گے کہ ہم نے انشاءاللہ شیطان سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس بدبخت نے سوچ رکھا ہے ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کو، ہم سب نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے شیطان کے ساتھ جہنم میں نہیں جانا، اور اس نیت کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، اس نیت کو ہر وقت تازہ کرتے رہنا ہے، اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو بھی یہ نیت کرواتے رہنا ہے۔ رات کو پہرے دار آوازیں لگاتے ہیں جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو، وہ کیوں جگا رہے ہیں ہمیں بھائی؟ وہ ہمیں نہیں جگا، وہ اپنے آپ کو جگانا چاہ رہا ہے۔ وہ اگر یہ تھوڑا شور مچاتے رہے گا تو وہ جاگتا رہے گا، اگر وہ بیٹھ جائے گا سست ہو کے وہ سو جائے گا۔ تو ہم بھی اوروں کو جگاتے رہیں گے تو خود بھی جاگتے رہیں گے۔ اپنے مسلمان ہونے کو اور شیطان کے مقابلے میں ہم نے غالب آ کر جنت میں جانا ہے، اور جنت بھی چھوٹی میں نہیں، بڑی جنت میں، جنت الفردوس میں جانا ہے۔ ہم سب کا ہر وقت یہ سوچ، ہر وقت یہ خیال ہو، ہر وقت جیسے ہر وقت پیسے کی لالچ، ہر وقت عہدے کی لالچ، ہر وقت ڈگریوں کی لالچ، ہر وقت دنیا کی رنگ برنگی چیزوں کی لالچ، اور اس کے لیے دوڑیں اور پاگلوں کی طرح دن رات چل رہے جا رہے ہیں۔ تو بھائیوں، ان دنیا کی چیزوں کی طرف دوڑیں لگانا، اس کے لیے اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ ملک میں 29ویں پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَامْشُوا فِي الْأَرْضِ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، زمین پہ چلو پھرو اور روزی کو تلاش کرو۔
جمعہ کی نماز پڑھ لو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ روزی کمانے کے لیے چلنے پھرنے کا فرمایا، لیکن جب اللہ نے دین کا کام ہوا، اللہ کی رضا والے نیک اعمال ہوئے، اس میں اللہ نے چلنے پھرنے کا نہیں فرمایا، اس میں اللہ نے فرمایا دوڑیں لگاؤ، دوڑیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑیں لگاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ جنت کی طرف دوڑنے کا حکم ہے، جنت کی طرف دوڑنے ہیں جس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر کے کاموں میں سبقت کرنے ہیں۔ اور اللہ نے سورہ مطففین میں جنت کی بڑی نعمتیں بیان فرما کر، جنت کے مختلف انعامات، مختلف ہمیشہ ہمیشہ کی لذات اور مختلف نعیمات اللہ نے بیان کر کے اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ان نیکی کے کاموں میں، ان جنت کے کاموں میں مقابلے کرو، یہ ہے تمہارے مقابلے کا میدان۔ یہ ملک، مال، سونے چاندی، عہدے، جائیدادیں، ڈگریاں، دنیا کے ساز و سامان، ارے مسلمان یہ نہیں ہے تیرے مقابلے کا میدان۔ یہ اس میں ہمیں مقابلے نہیں کرنے، ہمیں مقابلے کرنے اللہ کی رضا میں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایک آدمی کو دنیا کا کچھ بھی نہ ملا، اللہ مل گئے، اللہ کی قسم سب کچھ مل گیا۔ ایک آدمی کو دنیا کا سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملے، اللہ کی قسم کچھ نہ ملا۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی کا شوق نصیب فرمائے۔ عبدی، اللہ فرمانے حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو کہاں کھیل کود میں لگ گیا۔ وقدرت لک رزقک فلا تتعب، میں نے تیری روزی مقدر متعین طے کر دی تو کیوں اپنے آپ کو تھکا رہا ہے۔ اطلبنی تجدنی، تو مجھے تلاش کر مجھے پا لے گا، تو مجھے تلاش کر، مجھے پانے کی کوشش کر، مجھے پا لے گا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وان فقدتنی فقدت کل شیء، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ وانا خیر لک من کل شیء، او میرے پیارے بندے میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں، ہر چیز سے بہتر ہوں۔ تو آج تک ہم نے اللہ کی ذات عالی کو مقصود نہ بنایا، اللہ کو مطلوب نہ بنایا، اللہ کو اپنا محبوب نہ بنایا، جیسے بنانا چاہیے تھا ویسے نہ بنایا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا ہم سے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو آج کی اس محفل میں ہم نے اللہ کی ذات عالی کا تعلق بھی مانگنا ہے، اپنی دنیا کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی مانگنی۔ آج اللہ 5 قسمیں کھا کے وعدہ کر رہا ہے، وعزتی وجلالی وعلو مکانی وارتفاع مکانی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بلندی شان کی قسم، اللہ مختلف قسمیں کھا کھا کر وعدہ کر رہا ہے آج جو مانگو گے عطا کروں۔ سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ، اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کے دینے کے بہانے بڑے اور اللہ کے دینے کے پیمانے بڑے، لامحدود خزانوں کا مالک۔ یا عبادی لو ان انسکم وجنکم واولکم وآخرکم، اے میرے بندو تمہارے انسان، جن، اگلے پچھلے، قاموا فی صعید واحد، ایک بڑے میدان میں جمع ہو جائیں، فسألونی، سب کے سب بیک وقت میرے سے مانگے۔ اللہ اکبر، کتنی دنیا کی زبانیں ہیں، ہر چند میل کے بعد زبان بدل جاتی ہے جی۔ پنجابی ہے تو پنجابی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے ہر چند میل کے بعد، ہے جی۔ سرائکی اس میں فرق عربی میں فرق پڑ جاتا ہے، انگلش میں فرق پڑ جاتا ہے، ہر ملک کی انگلش میں فرق ہے۔ تو ایک ایک زبان میں کتنے فرق ہیں، اور پھر کتنی زبانیں ہیں۔ اللہ ایسی قدرت والا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، میں نے تمہاری جو مختلف بولیاں بنائیں، مختلف زبانیں بنائیں، مختلف رنگ و نسل بنائی، یہ سب میری قدرت کی نشانی ہے۔ تو اللہ پاک کی قدرت سے جو ہزاروں زبانیں، ہزاروں زبانوں میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان ایک بڑے میدان میں جمع ہو کر بیک وقت اللہ جل شانہ عم نوالہ سے اپنی بولیوں میں بولیں۔ اللہ ایسی قدرت طاقت والا سب کی بولیوں کو بیک وقت سنیں اور بیک وقت سمجھے، اور اللہ ایسے لامحدود خزانوں کا مالک، سب اپنی اپنی چاہتوں کے مطابق مانگیں، انسان اپنی چاہتوں خواہشات کے مطابق مانگیں۔
جنات اپنی چاہتوں اور خواہشات کے مطابق مانگیں، پھر انسانوں میں سے ہر طبقے کی اپنی اپنی خواہش، بادشاہوں کی اپنی خواہشات، وزیروں کی اپنی خواہشات، ذمہ داروں کی اپنی خواہشات، تاجروں کی اپنی خواہشات، ملازموں کی اپنی خواہشات، مزدوروں کی اپنی خواہشات، مردوں کی اپنی خواہشات، اور عورتوں کی تو خواہشات تو کیا ہی کہنے۔ سبحان اللہ، مردوں، عورتوں، انسانوں، جنوں، سب نے اپنی اپنی خواہشات کے مطابق اپنی اپنی بولیوں میں مانگا۔ اب اللہ نے سب کو سنا اور سمجھا، اور سب کو سب کی چاہتوں خواہشات کے مطابق اللہ عطا فرما دے۔ ما اعطیت کل واحد مسئلہ، اللہ فرما رہے ہیں میرے خزانوں میں ذرا کمی نہیں آئی۔ ایسے لامحدود خزانوں کا مالک اللہ آج وعدہ کر رہا، قسمیں کھا کھا کے وعدہ کر رہا، بغیر قسمیں کبھی اللہ کا وعدہ ہو۔ اللہ کا وعدہ کچا ہوتا ہے یا پکا؟ بولو بھائی، شرما کیوں رہے ہیں؟ لگتا ہے ناشتہ نہیں کیا، ناشتہ تو کر کے آنا چاہیے تھا۔ آج ناشتہ کر کے آنا سنت ہے جی، استطاعت کے مطابق ہے جی، میٹھی کوئی میٹھی چیز کھانا ہے سنت ہے، کھجوریں کھانا سنت۔ آج تو کھل کے بولو۔ تو ہم اللہ کا وعدہ، وکان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ پکا اور سچا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ کے پکے سچے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی کے وعدوں پر پکا سچا یعنی پختہ یقین کرنے کی، اور اللہ کی ذات عالی کے وعدے کے مطابق ہمیں اپنے دنیا کے بڑے بڑے خواہشات کو، دنیا کے بڑے بڑے کاموں کو آگے پیچھے کرنا پڑے کر دیں، اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں۔ اللہ نے کہا سودی کام میں نہ پڑو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے سے تمہارے مال بڑھیں گے، برکت ہوگی، سود سے مال کو تباہ کر دوں گا۔ صرف لاکھ روپے پر اوپر 1000 2000 لیے، صرف وہ 1000 2000 نہیں تباہ ہوگا، پورے لاکھوں کو لے ڈوبے گا، سارے مال کو تباہ کر دے گا اور تمہارا بیڑا غرق کر دے گا جب تم اللہ رسول سے جنگ کرو گے سود کے ذریعے۔ اب یہ بظاہر تو خطرناک کام ہے، بظاہر تو بڑا مزیدار کام ہے، بھئی لاکھ پر 5-10 ہزار اوپر مل رہے تو بظاہر تو، لیکن اللہ قرآن میں جو فرما رہا ہے اس کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے وعدے پر یقین کریں، دنیا کی چیزوں پر کوئی یقین نہ کریں۔ تو اس لیے پھر اللہ کی ذات عالی اپنے وعدے پکے سچے وعدوں کے مطابق پھر اللہ ہمیں دنیا آخرت کی خیروں اور برکتوں سے نوازے گا۔ تو آج کی اس محفل میں ہم نے اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کے لیے اپنے آپ کو دل و جان سے اللہ کے لیے پیش کر دینا ہے، دل و جان سے اپنی پچھلی پر ندامت کرنی ہے اور آئندہ ٹھیک چلنے کا عزم کرنا ہے۔ پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو بڑی خیروں اور برکتوں سے نوازیں گے۔